نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، سرکار کے رخ انور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے، پھر انہی کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے، سرکار آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ حضرات، بات ایک ہی ہے، ہر کوئی بات اسی ایک بات ہی کرتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات کو کرنے کا انداز مختلف ہے۔ کوئی اس محبت رسول سے عملوں پہ لے جاتا ہے، کوئی سنتوں پہ لے جاتا ہے۔ غرض لوگ محبت کا اپنا اپنا مطلب نکال رہے ہیں، لیکن ہم اسی بات کو دوبارہ کرتے ہیں جو آپ ہر وقت سنتے بھی ہیں، لیکن اسی بات کو ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں جو مرشد کریم کی طرف سے سمجھائی گئی ہے۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ جان آل اولاد ہر چیز سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرات، محبت ظاہری عام طور پہ اگر ہم محبت کو دیکھیں تو محبت اس سے ہوتی ہے جس کے وجود کا ہمیں کوئی احساس ہو۔ گھر والے پاس ہیں، بچے پاس ہیں، پاکٹ منی، فنانس، بجٹ، ہر وقت جن چیزوں کی ہمیں فکر رہتی ہے، کیوں؟ ہر وقت قریب ہیں، ان کے وجود کا احساس ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے مومنوں، یہ بات مومن کے لیے ہے، یہ بات قابل غور ہے کہ یہ مومن جب تک مجھے اپنی ماں باپ سب سے قریب ہیں، یا آپ ماں باپ پہ جان چھڑکتے ہیں یا اپنی اولاد پہ جان چھڑکتے ہیں، فرمایا ان سے بھی پہلے، ماں باپ سے بھی پہلے، یعنی اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس اتنا بڑھ جائے کہ اس محبت کی تپش ہر لمحہ آپ کے دل کو حرارت دیتی رہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ اس ذکر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے پہلی چیز اس کے دیدار کی تمنا رہتی ہے۔ اس کا مطلب اس کے لیے آپ کو یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور ہو، میری آنکھیں ہوں۔ آپ کو اس دعا کو اپنی روح میں بسانا ہوگا۔ جب آپ دعا کریں، آپ کو اپنی دعا عبادت کی جان ہے، آپ کو اپنی ہر دعا میں ہر چیز سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دعا کو پرائرٹی، اہمیت دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، سب ہمارے قریب ہیں، گھر والے، بچے، ماں باپ، لیکن جب آپ اپنی ذات کے اندر، اپنے دل میں ذکر سرکار کے دیدار کی تمنا اور سرکار کے ذکر پاک کو، درود پاک کو اپنے دل میں، اپنی روح پہ جب تک آپ اس ذکر کو جاری نہیں کر لیتے، اس وقت تک یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ پھر میں اب آپ کو اس حدیث پاک کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی، جلد 1 ہے، صفحہ 981۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مدینہ شریف میں کا یہ واقعہ ہے، اے عمر سب سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے، کس کو سب سے زیادہ بڑھ کے پیار کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، سب سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، لیکن ابھی مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے۔ ظاہر اور باطن ایک تھا نا، جب ظاہر باطن ایک ہو تو پھر جو اندر ہوتا ہے وہی سامنے ہوتا ہے، اور یہ تو وہ تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ بالکل اسی وقت جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بہت عزیز ہیں، بہت عزیز ہیں، ابھی اپنی جان سے بڑھ کے نہیں۔ فرمایا اے عمر ابھی ایمان تیرے اندر پوری طرح داخل ہی نہیں ہوا۔ حضرات اعمال کی بات تو بعد میں رہ گئی، اعمال تو بعد میں رہ گئے، وہ پہلے ایمان تو دیکھو اندر ایمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایمان بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے نبی کی محبت کا، اور اعمال اس پہ کھڑی عمارت ہے۔ اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو اعمال کدھر گئے؟ اگر عقیدہ ہی نہیں ہے تو اعمال کدھر گئے؟ حضرات کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ 5 وقت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا فرما رہے ہیں۔ ہم ساری زندگی ہم نمازیں پڑھتے رہیں، ایک نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگر عطا ہو جائے، دنیا کائنات مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک نماز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت تقویٰ کا یہ عالم تھا، غریبوں کی مدد کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ایمان ابھی پوری طرح تیری اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ عمر فاروق کی چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بات پہ غور کریں کہ عمر فاروق کے عملوں میں کون سی کمی تھی؟ اعمال کی تو کوئی کمی نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں راتوں کو جاگ کے، لیکن بات رکی کہاں پہ آ کے کہ جب تک میری محبت تیری ہر چیز سے بڑھ کے تجھے اپنے دل میں، تیرے دل میں نہیں ہوگی، تیرا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اعمال تو بہت کی بات ہے، ایمان کی فکر تو کریں آپ۔ تو یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرات اور چیز ہے، اعمال اور چیز ہیں۔ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے عطا ہونا ہے۔ حضور دل میں ہیں ہر چیز سے بڑھ کے تو ایمان ہے، اعمال تو بعد کی بات ہے۔ اعمال اگر آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی عمارت جو سی ہے وہ کھڑی رہ ہی نہیں سکتی، فوراً زمین بوس ہو جائے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات سمجھا دی کہ فضیلت، فرائض، تمام فرائض سے بھی بڑھ کے وہ محبت کہ جس کے بغیر آپ کے اعمال کی بھی قیمت نہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میں اب آپ کو مختصراً جلدی 3 چیزیں بتاؤں گا۔ اس وقت فی زمانہ جو جتنے اس وقت مارکیٹ میں علماء ہیں، زیادہ تر وہ کس بات پہ زور دے رہے ہیں، میں آپ کو ان کا فرق بتاؤں گا تاکہ آپ اس بات کو پہچان لیں اور ان سے بچیں۔ فی زمانہ جو اس وقت زمانہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے، ہر طرف آپ دیکھیں تو اعمال جو ان سے ہیں ان پر زور ہے۔ ہر وقت ہر طرف اعمال کی فضیلت کا تذکرہ جاری ہے، نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، ہر چیز، مطلب حج کی فضیلت، جنت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، دوزخ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو وہ 3 چیزیں، وہ باتیں بتاؤں گا کہ جہاں سے آپ کو ان کی پہچان ہو جائے گی۔ کیا باقی لوگ اعمال چھوڑ کے بیٹھے ہوں گے؟ اعمال تو فرض ہیں، ہر صورت آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں،
لیکن اعمال اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے ایمان کی فکر کریں۔ اب جتنے بھی اس وقت مارکیٹ میں جو تذکرہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو آپ اس طرح پہچان کریں گے۔ پہلی چیز، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات اس طرف آنے ہی نہیں دیں گے، کبھی اس حدیث کا زیادہ تذکرہ کریں گے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اعمال بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے، اور ایمان میری محبت سے حاصل ہونا ہے، عقیدہ آ گیا۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، یہ کبھی قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں کبھی بیان نہیں کریں گے۔ کبھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ قبر کے 3 سوالوں کی بات کریں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل سوال ہے ہی ایک ہے۔ اے میرے صحابہ، خیال کرنا، قبر میں تم سے سب سے اہم ترین سوال میرے بارے میں کیا جائے گا۔ اب قبر کی طرف وہ جائیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں عمل کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ قبر میں تو اعمال کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جا رہا، نہ نماز کے بارے میں۔ قبر پہلی گھاٹی ہے دوزخ کی گھاٹیوں میں سے، یا پہلی گھاٹی ہے جنت کی گھاٹیوں میں سے۔ تو قبر میں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت کوئی سوال ہی نہیں ہو رہا۔ اب جب کوئی حضرت اس طرح کی بات کرے تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا حل ان لوگوں نے یہ ڈھونڈا جو عملوں کی تبلیغ کر رہے ہیں بہت زیادہ مارکیٹ میں اس وقت عالم، وہ کبھی قبر کے سوالوں پہ جائیں گے ہی نہیں۔ ان کو پتہ ہے یہاں پہ ہم پھر پکڑے جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ تیسری بات، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم شفاعت کی بات کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم یہاں پہ بھی پکڑے جائیں گے۔ وہ جہنم میں گیا، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ قیامت والے دن، یہ مسلم شریف، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور ان میں جلیل القدر پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے ہوں گے، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ شفاعت کریں گے تو ہماری بخشش ہوگی، اگر آج آپ ہماری شفاعت نہیں کریں گے تو ہماری بخشش نہیں، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ذرا اس بات پہ حضرات غور کریں۔ کبھی آپ کے 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، کبھی محبت پہ زیادہ بات نہیں لے کے جائیں گے، نہیں محبت ہے، بالکل ہے، عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں۔ پہلی بات، محبت کی طرف کبھی نہیں زیادہ جائیں گے۔ دوسری چیز، قبر کے سوالوں پہ کبھی نہیں جائیں گے، یہاں پہ بھی وہ ننگے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے عملوں کی فضیلت بیان کریں گے تو ان کی مارکیٹ چلے گی۔ ان کی مارکیٹ چلتی ہی نماز کی فضیلت، روزے کی فضیلت، عبادات، اور بالکل فرض ہیں بھائی، ہم کب کہہ رہے ہیں نہیں فرائض ہیں، بالکل فرض ہیں، کرنے ہیں، ضرور بھی ضرور کرنے ہیں۔ اور لیکن تم یہ باتیں کر کے اعمال کی فضیلت، تہجد کی فضیلت، تم عبادات کی فضیلت، جنت کے قصیدے، دوزخ سے ڈرانا، وہ یہ سارا کر کے تم کر کیا رہے ہو؟ اصل میں تم لوگوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، تم ان کے دلوں سے روح کھینچ رہے ہو، ان کے دلوں کو خالی کرتے جا رہے ہو۔ ہر وقت ان کے دل میں محبت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، حج کرنی ہے اور جنت۔ ہر بندے کے دل میں آج فی زمانہ جتنے علماء اس وقت مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، زیادہ تر وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہر بات میں اعمال کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور نہیں کر رہے تو ذکر سرکار نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کبھی نہیں بتائیں گے
کہ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اس پہ نہیں آئیں گے کہ کیسے آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو واسطے دیتے رہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. دعائیں 300 سال روتے روتے ندی نالے بن گئے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، ان کے دل میں ڈالا گیا کہ جب تیری روح پھونکی گئی تھی تو پہلی نظر جب ان پہ پڑی، جب تیری عرش پہ پڑی تو وہاں ایک کلمہ لکھا تھا، یا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. ذرا غور تو کریں، کائنات کی جہاں سے ابتدا ہے، انسانیت کی جہاں سے ابتدا ہے، ہمارے بڑے ابا جی، وہ اگر ان کو واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لینا پڑ گیا تو امتی کس کھیت کی مولی ہے جو کہے مجھے میرے عمل کافی ہیں جنت میں جانے کے لیے. قیامت والے دن تمام انبیاء کرام جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں، سارے نبی تیرے درد سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ. تمام انبیاء کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے. یہاں زمانے کے عالم آپ کو سکھا رہے ہیں کہ تو نے نماز پڑھنی ہے، اپنے عملوں سے جنت میں جانا ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اعلیٰ حضرت کا پھر شعر ہے، عقیدہ ہے محبت. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. میں صرف یہ بات کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو بھی آپ قطن جو اس وقت جو تقریریں مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کبھی آپ ان سے سرکار کی محبت کی بات نہیں سنیں گے، کبھی عظمت سرکار کہ اگر وہ نہ ہوتے، نہ زمین نہ سورج نہ چاند نہ ستارے. جب آدم علیہ السلام کو بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ بتایا کہ اگر میں نے ان کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ لو نہ کرسی نہ قلم، حتیٰ کہ فرمایا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یہ کبھی تذکرہ آپ ان کے منہ سے نہیں سنیں گے. سنیں گے تو عمل کی بات سنیں گے آپ. یہاں پہ یہ پہچان ہے ان کی، نہ یہ سرکار کی میلاد کے واقعات، ان کی عظمت، ان کی عظمت شان اس طرح بیان کریں گے، نہ یہ آپ کے سامنے محبت کی زیادہ بات کریں گے. اگر کریں گے ہاں محبت آئے گی، عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. میں اب آپ کو بتاؤں، نماز فرض ہے نا سب سے بڑی جو ہر وقت پڑھنی ہے. ذرا سن لیں پھر. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے مسجد میں. یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب ادھر آؤ. تھوڑی سی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کے بعد تیری توجہ کہیں نہ جائے. تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہی ہے نا. تھوڑی دیر ہو گئی، نماز پوری کی، نماز پوری فرما کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا. پھر سامنے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میں نے تجھے بلایا تو آیا کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز ادا کر رہا تھا. فرمایا اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کے بعد اس کو کام نہیں کہا. کچھ دن گزر، ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا نبی تمہیں بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ جس حال میں بھی ہو. اب کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک صحابی کو بلایا، اے فلاں ادھر آؤ. انہوں نے نماز جس جگہ سے چھوڑی، جس جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا وہیں پہ نماز چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم. آپ نے فرمایا جو کام تھا وہ پھر مسجد نبوی سے باہر تھا جا کے کرنا. آپ وہ صحابی گئے مسجد سے باہر، وہ کام وغیرہ کر کے آگے جو بھی کرنا تھا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام ہو گیا پورا. فرمایا جاؤ جہاں سے نماز توڑی تھی، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے جا کے شروع کر دو.
حضرات نماز آگے یا نبی آگے؟ حضرات شریعت نبی کی محتاج ہے، نبی شریعت کا محتاج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت بنتی ہے نبی کی ادا سے، نبی کے طریقے کو ادا کرنے کا نام شریعت ہے۔ اللہ نے تو ہمیں ڈائریکٹ کوئی بھی چیز نہیں اتار کے دی، ہماری طرف بھیجی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اور آپ کی ادا مبارک سے ہمیں پتہ چلا کہ کون سا عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا اپنی امت کو کہ تمہارے اعمال، تمہارے فرائض بھی میری ذات سے آگے نہیں ہیں۔ اگر تم نے میری ذات کے اوپر بھی فرائض کو ترجیح دی تو یہ غلط ہے۔ نبی کی ذات، نبی کا حکم ہر چیز سے، جان سے بڑھ کے ہے۔ حضرت ایک جنگ سے واپسی پہ حضرت، ابھی مجھے دوسری طرف بھی جانا ہے ٹاپک کے، لیکن وقت تھوڑا ہے، باقی وہ میں مختصراً بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مال غنیمت اکٹھے کرنے کے لیے غزوہ تبوک تھی شاید، تو واپسی پہ حکم دیا کہ تم مال غنیمت، علی کچھ صحابہ کے ساتھ یہ مال غنیمت اکٹھا کر کے آ جانا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مطلب تھوڑا سا ایک سائڈ پہ مطلب نماز وغیرہ اور مطلب شروع فرما دی۔ اب عصر کا وقت جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت اکٹھا کر کے جب واپس آئے تو وقت تھوڑا تھا، اب ان کو جلدی تھی دل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے اور بیان کرنے لگے، کیونکہ حکم تھا، آ کے بتا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامان مال غنیمت اکٹھا ہوا ہے اور یہ اس طرح یہاں پہ ہیں۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے سنتے اپنا سر مبارک، زانوے مبارک پہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکھ دیے اور آنکھیں بند فرما لی۔ اب آنکھیں بند فرمانا یہ بس ایک فقط نبوت کا دل جاگتا ہے، آنکھیں ظاہری طور پہ بند بھی ہوں، دل جاگتا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ بالکل ہی سورج ڈوبنے، آدھا تقریباً ڈوب گیا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پوچھا اے علی آپ نے نماز ادا فرمائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا یہ تو اب وقت جا رہا ہے، اب کیا چاہتے ہو، اب ادا پڑھو گے یا اب قضا ادا کرو گے یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی دعا سے مجھے ادا ہی پڑھا دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے شفقت اٹھائے دعا کے لیے اور اس کے بعد سورج کو اشارہ کیا ہاتھ سے، جیسے جیسے اشارہ فرماتے گئے سورج پیچھے کو آتا گیا۔ ایک نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے وہ پتہ نہیں کتنے مطلب لاکھوں، پتہ نہیں کتنے لاکھ سال کے، پتہ نہیں کتنا، ایک نماز کو چھوڑنے کا اتنا جان بوجھ کے جو چھوڑتا ہے۔ اب علی شیر خدا کو نے کبھی نماز قضا نہیں کی، لیکن نبی کا آرام ان کے لیے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے تھا۔ ہر عمل سے پہلے نبی کی ذات تیرے لیے، تیری ماں باپ جان آل اولاد ہر چیز سے، حتیٰ کہ دکھا دیا گیا کہ تیرے ہر عبادت اور فرائض سے بھی بڑھ کے پہلے ہے۔ حضرات یہ وہ چیز ہے جو کبھی آپ کو یہ لوگ نہیں بتائیں گے۔ یہ اعمال کی فضیلت بیان کرتے کرتے آپ کو ہپناٹائز کر دیں گے، بلیک میل کر دیں گے، نبی کی ذات سے آپ دور ہو جائیں گے، عملوں کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ عمل جو نبی کی محبت سے دور کر دے، اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے ایسے اعمال سے جو نبی کی ذات سے دور کر دے۔ حضرات اعمال کی کمی ہو جائے اس کی معافی ہے، محبت کی کمی کی کوئی معافی نہیں۔ سرکار کی محبت کی میں کمی ہو جائے اس کی معافی تو عمر فاروق کو بھی نہیں ہے۔ میں یہی بات ساری آخر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا، اعمال فرض ہیں، ضرور کریں بس ضرور، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی تمنا، ان کے جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر اس کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے۔
اس کے دیدار کی تمنا ہوتی ہے، اس کا اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں ایک اس کا دیدار کرنا اور ایک ان کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے ہر وقت کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں تخلقوا باخلاق اللہ، اور اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلیں، تو پتہ چلا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے پہلے ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ ہر وقت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے حبیب کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں اور درود پاک پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ کب سے پڑھ رہے ہیں نہ پتہ، نہ ہمیں کائنات کی ابتدا کا پتہ۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت نبی کی ذات پر درود اور سلام پڑھتے ہی جا رہے ہیں، پڑھتے ہی جا۔ ہمارے پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، یہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے بخشش کا باعث ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہماری بخشش کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ پھر اس کے بعد بس نہیں کی، اب اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے جا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اولیاء کرام سے، میں مرشد پاک سے میں نے پوچھا سرکار اس سے کس طرح ہم سمجھیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے درود پاک اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہے، اور ہر لمحے نبی کی ذات پہلے سے بلند تر ہوتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم جو عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ جو ہم کر رہے ہیں، حضور کی عظمتیں اور شانیں جن کا